سنتا ہے ایمان لاتا ہے ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور بعض ٹھٹھا اڑانے والے ہوتے ہیں، آج بھی کلیسیاؤں میں ایسے ٹھٹھا کرنے والے موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کو پرواہ نہیں ہے کہ کیا خدا کا کلام ہو رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اور اس کی امید کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، کلام ہو رہا ہے، اس کو ہم نے سننا ہے، ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کے لیے وہ موت کی بو ہے، کہتے ہیں ہم آمیزش نہیں کرتے۔ اور مسیح کو حاضر جان کے وہ کہتا ہے، اور انہوں نے اسی طرح خدمت کی، چرچز بنائے، کلیسیائیں بنائی، کہیں آمیزش نہیں ہوئی۔ آج خادم یہ سنے کہ خوش کرنے کے لیے نہیں، کلیسیاؤں میں میجورٹی میں کہوں گا کہ خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے کو کام کرتے ہیں، کہ میں اس کو خوش کر لوں، میں اس کو خوش کر لوں۔ پول کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو تیرا بندہ نہ ہوتا۔ خدا کے بندے ہیں، اس کو حاضر جان کے خدمت کریں، جو منسٹری ہے، روحیں جیتے ان کو مسیح کے پاس لے کے آئیں۔ آمیزش وہ کہتا ہے کہ ہم نے خدا کے کلام میں نہیں کی، اس لیے انہوں نے جب خدمت کی تو وہ حاضر جان کے کہتے ہیں، ہم مسیح کو حاضر جان کے، خدا کو گواہ کر کے۔ اس لیے میں اور آپ جب خدمت کرتے ہیں تو حاضر جان کر، گواہ کر کے۔ اور ملاکی کی کتاب میں اب پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ میں میاں بیوی کا جو اوتھ ہوتا ہے، خدا کہتا ہے کہ میں گواہ ہوں، حاضر ہوں وہاں پر۔ جب اوتھ ہوتا ہے، نکاح میں ہوتا ہے نا، بڑے شوق سے دعوے کرتے ہیں سارے، جی کراں گا، ایویں کراں گا، دکھ سکھ شریک، یہ سارا کچھ محبت، پیار سب مانتے جاتے ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ خدا وہاں موجود ہے۔ خدا کہتا ہے کہ گواہ ہوں، میں موجود ہوں، وہاں پر تھا۔ آپ دیکھیں شادی بیاہ پہ، شادی بیاہ ایسا نہیں ہے، خدا گواہ ہوتا ہے، بیچ میں ہوتا ہے، ہمیں شاید نظر نہیں آتا۔ ایمان کی روح سے دیکھیں، پتہ چلے گا کہ وہ بھی ساتھ موجود ہے۔ اگر ایمان کے، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ تابع رہ کر زندگی گزاریے۔ مسیح کا گھرانہ ہے، مسیح کے بچے ہیں، پھر کہتے ہیں دعائیں نہیں سنی جاتی۔ یہی وجہ ہے پطرس کے خط میں لکھا تمہاری دعائیں رک جائیں گی۔ بھائی وہ تو حاضر ہے، وہ تو موجود ہے، پھر آپس میں تعلق ہی نہیں ٹھیک۔ لکھا اگر کسی بات کے لیے اتفاق کریں میاں بیوی، میں نے بتایا شادی کے وقت بھی وہ حاضر ہے، گواہ ہے وہاں پر، تو آج بھی خاندانوں کے اندر اتفاق کر کے کسی بات کے لیے متفق ہو کر، بائبل میں لکھا ہے کہ وہ میرے حضور میں بیٹھے ہیں اتفاق کر کے کسی بات کے لیے بھی۔ اس لیے میں اکثر کہتا میاں بیوی بیٹھے کچھ دیر خدا کی حضوری میں، آپ بیٹھیے، اپنے معاملات کو بتائیے، اس سے مانگیے، جو درکار ہے، بیماری ہے کہیں اس سے، مشکل ہے خاندان کے اندر، جاب کا مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے، وعدہ ہے کہ اگر تم زمین پر کسی بات کے لیے متفق ہو کر اتفاق کر کے بیٹھتے ہو تو لکھا ہے کہ میں ان کے بیچ میں ہوں، موجود ہوں۔ کہیں تو صحیح، اتفاق تو کریں، ادھر بنتی نہیں، ہسبینڈ اس سائڈ پہ تو بیوی کہتی میں نے اس سائڈ پہ جانا ہے، نہ اتفاق کیا، اسی لیے بے برکتی ہوتی ہے، برکت نہیں جاتی رہتی، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ کہتے ہیں جو دعا کا جواب نہیں ملا تو بھئی اپنے آپ کو بھی ٹھیک کر، خدا کے کلام کے مطابق تو ٹھیک کر، سوچ کہ کدھر کیا زندگی گزار رہا ہے، زبان کو دیکھ، خدا کے ساتھ اپنا کردار دیکھ، بیٹھتا بھی ہے کہ نہیں اس کی حضوری میں۔ اگر متفق ہو کر کریں تو لکھا ہے میرے باپ کی طرف سے ہو جائے گا، اور وعدہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر باندھا جائے گا۔ ہاللیلویا، اتنا بڑا وعدہ اور اتفاق ہی نہیں۔ کہتا ہے ادھر جانا ہے، وہ کہتی نہیں ادھر جانا ہے، اتفاق نہیں ہے۔ اگر اتفاق کر کر، عبرانیوں میں نے پڑھا کہ جو کچھ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے، اس لیے آپ جب خدا کی بارگاہ میں آتی ہیں تو یہ ایمان ہے وہ موجود ہے،
اور اگر مجھے پتا چلے کہ وہ موجود ہے تو کیسے میں دنیا داری کی باتیں یہاں خدا کے گھر میں کروں؟ اگر مجھے پتا ہے کہ اس کا تخت لگا ہے تو کیسے میں دوسرے کاموں میں وقت ضائع کروں؟ اگر مجھے پتا ہے کہ وہ موجود ہے، حاضر ہے، اس کا تخت، اس کی حضوری ہے، تو میں کیوں کر پھر دوسرے کام کروں؟ ہاں ایسے ہی ہے، ہاں یہ بات ایسے ہے، یہ کلام ہو رہی ہے، ادھر کو کیوں جا رہے ہیں؟ ایسے خدا کی حضوری کو، خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے، اور وعدہ کیا ہے؟ اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ بدلہ یہی ہے کہ وہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، یہ بدلہ ہے، ہاں، کہ میں ان کی دعاؤں کو سنوں گا۔ اور لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا، لکھا ہے وہ ہنوز کہہ نہ سکیں گے اور میں سن لوں گا۔ داؤد کہتا ہے میں خدا کا طالب ہوا، اور لکھا ہے اس نے مجھے ساری دہشت سے رہائی دی۔ کہیں پر دہشت آتی ہے نا تو طالب ہو جائیے، خدا کے حضوری میں جھک جائیں، دعا کرنا شروع کر دیں، بلند آواز کے ساتھ بائبل پڑھنا شروع کر دیں۔ کہتا ہے میں خدا کا طالب ہوا، اس نے میرے ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی، اس لیے خدا کے طالب ہوں۔ ہاں، اپنے طالبوں کو بائبل میں لکھا ہے کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ جو اس کے طالب ہیں، جو اس کے حضوری کے ڈیزائر کرتے خواہ ہیں، ان کو وہ نیند ہی میں جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ اور داؤد سے سیکھیے، وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا طالب ہوں، اس لیے بہن اور بھائی کوئی پرابلم ہے، میٹر ہے، اس لیے کسی طرح کی مشکل ہے، طالب ہوں خدا کی حضوری میں، کیونکہ وعدہ ہے اس کا کہ وہ اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیے اور آج کے کلام کے لیے اس کا شکر ادا کیجیے کہ وہ ہمارا آپس میں گفتگو کی تو ان کے لیے خدا کی حضوری میں یادگاری کا دفتر لکھا گیا۔ آپ جب گفتگو یعنی پریئر اٹھاتے ہیں تو یادگاری کا دفتر خدا کی حضوری میں لکھا جاتا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، آج کے کلام کے لیے اس کا شکر ادا کیجیے، اس کے خوبصورت وعدوں کے لیے کہ وہ حاضر ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں حاضر ہوں، اور اس لیے بہنوں اور بھائیوں اس کے تکفیر کا باعث نہ بنے بلکہ اس کے نام کے اونچا کرنے کا باعث بھی بنیے۔ اس کی ورشپ کیجئے، پرستش کیجئے اتفاق کے ساتھ۔ جب آپ گھر میں آتے ہیں یاد رکھیں کہ وہ موجود ہے اور اس کا تخت لگا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے، اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے، وہ حاضر ہے، ناظر ہے۔ آئیے اس کی حضوری میں ورشپ اٹھائیے، سب اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ فرشتے لکھا ہے کہ اس کی حضوری میں 24 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں اور اس کی ورشپ کرتے رہتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آئیے اس کی ورشپ کیجیے، خدا ان کی حضوری کو محسوس کیجیے، وہ یہاں موجود ہے، میں ان کے بیچ میں۔ ہاللیلویا۔ آئیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اس کی ورشپ کیجیے۔